حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے نا ایک دفعہ دریا کے کنڈے کنڈے جائے تو دیکھا یوحنا، جس کو آپ یوحنا کہتے ہو اور اس کو انگریزی میں جان کہتے، جان دی بیپٹسٹ کہتے، وہ دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا آؤ تمہیں میں انسان پکڑنے کا طریقہ بتاؤں، تو یوحنا ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی نگاہ پڑی تو دیکھا یوحنا کے پلے ایک پوٹلی سی بندھی ہوئی ہے، تو پوچھا یوحنا یہ کیا ہے؟ فرمایا یا نبی اللہ 2 روٹیاں ہیں۔ پوچھا 2 روٹیاں کیوں؟ کہ یا نبی اللہ ایک آج کے لیے ایک کل کے لیے رکھیے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا واہ یوحنا واہ، تم نے تو ہمیں توکل میں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا، کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی 2 وقت کی روٹی دیکھی، تو ایک کو تقسیم کر اور ایک ساتھ رکھ لے، بس اتنا آسرا کافی ہے۔ یہ سیکیورٹی ہے جو ہمیں خوف زدہ کرتی ہے۔ ہمیں خدا پہ اعتبار ہو تو ہم دوسرے دن کا نہ رکھیں نا، ہمیں تو 1 سال کا چاہیے، بعض لوگ 1 سینچری کے لیے اکٹھا کر، روٹی اللہ کے ذمے، پانی اللہ کے ذمے، آپ کی درستگی ہے کار اللہ کے ذمے، جاب اللہ کے ذمے، شادی بیاہ اللہ کے، اور تم آپ کے ذمے کیا ہے؟ میں تو اکثر خواتین کو یہ کہتا ہوں کہ تم وہ کام پکڑ لیتے ہو جو اللہ کے کرنے کے ہیں، تو پریشانی تو تمہیں ہونی ہے بھائی، وہ کام تو چھوڑ دو نا جو اللہ نے کرنے ہیں۔ اللہ نے رزق دینا ہے تو تم اس کی فکر چھوڑ دو، اللہ نے تمہارا قیام و طعام اور آنے اور جانے کا بندوبست کرنا ہے تو چھوڑ دو نا وہ فکر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، دیکھو آپ کہتے ہیں کہ میں کماتا ہوں، کوئی کہتا ہے میری بیوی کماتی ہے، کوئی کہتا ہے میرا خاوند کماتا ہے، کوئی تو میرے بچے کماتے ہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ آپ ہو کتنے، دنیا میں کتنی کس قسم کی مخلوقات ہیں، ان میں سے آپ کا کیا رینک ہے، آپ کتنی مخلوقات کا درجہ رکھتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں؟ 13 لاکھ، اور 13 لاکھ میں سے آپ کتنے ہو؟ 1۔ اب مجھے آپ خود غور کر کے بتاؤ کہ 13 لاکھ میں سے 1 مخلوق کیسے دعویٰ کر سکتی کہ رزق میں کماتی ہوں؟ اور باقی کدھر جائیں گے؟ زمین و آسمان میں یہ پوری بکھری ہوئی کائنات جو ہے یہ کدھر جائے گی؟ یہ کیا کرتی ہے؟ اپنا رزق کہاں سے کماتی؟ مجھے کیا افسانہ حیات ہے، سارے عمر محنت کی، مکان بنائے، پیسے اکٹھے کیے، بچوں کی فکر کی، یہ سوچ کے کہ ہم ان کے خالق و مالک و وارث ہیں، مگر کتنا افسانہ ہوتا ہے، کتنا جھوٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کھل کے کھانے کے قابل ہوئے، کبھی ایک مرد سے آشنائی، کبھی دوسرے مرد سے آشنائی، کھانا گیا، خالی احتیاط پہ جی رہے ہیں، پانیوں پہ جی رہے ہیں۔ اینڈ وین دے ور ایبل ٹو یوز دیٹ منی دے would بلاوا آ جاتا ہے، حکم آ جاتا ہے کہ بس بھائی تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی، تو پھر ہمیں کس لیے بھیجا گیا؟ یہی امید اور خوف کا باعث ہوتی ہے۔ What are we supposed to do؟ آپ 14 میل اوپر چلے جاؤ نا تو آپ کا یہ بدن کسی کام کا نہیں۔ یہ زمین ہے، اس زمین کے آثار محدود ہیں، یہ اتنی کھلی نہیں ہے کہ آپ کو صدیوں تک پال سکے۔ 200-300 سال رہ گئے ہیں، سائنسدان کہتا ہے 300 سال اور ہے دنیا، اور ہمارے حساب سے کچھ 400 سال ہوگی، 450 سال ہوگی۔ یہ محدود ہے، اس میں زندگی محدود ہے۔ کیا ہم بس اسی لیے آئے تھے، آئے اور مر گئے؟ اور اتنی ساری تکمیل حیات کے بعد بھی ہم اس خوف سے نہیں بچ سکتے۔ اب امید دیکھو، ساری دنیا میں ڈھونڈ مارو، سارے فلسفے ڈھونڈ مارو، سارے دانشور ڈھونڈ مارو، تمہیں کوئی زندگی کا وعدہ نہیں دیتا۔ دیتا ہے کوئی اور ہستی تمہیں زندگی کا وعدہ دیتی ہے؟ اتنی بیچارگی کی زندگی ہے۔ وہ جاپان میں پتہ کیا کرتے ہیں، ان کو محبتانہ کو ہو نا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں کوئی یوم وصال منا رہے ہوتے ہیں۔ جس دن ان کا کوئی دوست، کوئی اپنے یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہ آئے، اسی دن وہ اوپر سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر سکتے۔ انسان تو اس قابل نہیں ہے۔ ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ ہے جاپان کا ان ہلکی ہلکی مایوسیوں کی وجہ سے۔
میں آئرلینڈ سے ہو کے آیا تو مجھے ڈاکٹرز کہنے لگے کہ ایوری تھرڈ کیس از سوسائڈل، ایوری تھرڈ کیس وچ کمز ٹو ہاسپٹل از سوسائڈل۔ اور سوال یہ ہے کہ مرنا آسان کیوں ہے؟ مرنا اس لیے آسان ہے کہ زندگی نری اذیت ہے، نری عذاب ہے، بچپن سے لے کے آخر تک رسپانسبلٹی سے ایک جال بکھرا ہوا ہے جس میں آپ الجھ الجھ کے گرتے رہتے ہو، ایک لمحہ سکون کا نہیں۔ ہائپر ٹینشن ہے کہ نہیں سب کو؟ ساروں کو ہائپر ٹینشن ہے نا، سارے عذاب ذہن میں گرفتار ہیں نا، سارے کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہو، اس اتنی زیادہ افکار میں، اتنی زیادہ مصروفیات میں، اتنی زیادہ تیز رفتار زندگی میں سست والا کیا کرے گا؟ He has to quit۔ سست رفتار کو quit کرنا پڑتا ہے۔ That who cannot run this mad dance of electrons and protons has to die۔ اس تیز رفتار زندگی میں جو شخص جو ہے معاشرے کے ساتھ چلتا ہے وہ مر جاتا ہے، ہائپر ٹینشن کے ساتھ، ڈپریشن کے ساتھ، غصے کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، اور جو سست رہتا ہے ویسے بھی آؤٹ آف لائف ہو جاتا ہے۔ تو زندگی کہاں سے آپ کو پرومس دے؟ پرومس صرف ایک ذات دیتی۔ آٹومیٹک سسٹم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے، یہ میں فرینکلی آپ کو اس لیے نہیں جا سکتا کہ یہ وجود کوالیفائی نہیں کرتا، اس وجود کے ساتھ تو ہم نہیں جا سکتے۔ اب دیکھو نا، آیا 14 میل اوپر، 14 میل اوپر اب خلا میں یہ وجود لے کے نہیں جا سکتے ہو، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اوپر چڑھانا پڑتا ہے، پروٹیکشنز لینی پڑتی ہیں، سسٹمز بنانے پڑتے ہیں سانس لینے کے، جلنے سے بچنے کے لیے، اور جو حدت آسمان ہے اس سے گزر کرنے کے لیے، اب اس پیسج کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا انتظام نہیں کرنے پڑتے۔ یو آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو لیو ان ہیون ان دس باڈی۔ اصل مسئلہ یہ ہے، آپ کو موت سے ڈر لگتے ہیں، موت سے ڈر تو رہو یہیں، حادثوں میں مر جاؤ، ختم ہو جاؤ، مگر اگر آپ نے جانا ہے آگے، اگر if you have any idea to go to the other world, to some heavenly world، تو یہ لازم ہوگا کہ آپ کا بدن اس دنیا کو کوالیفائی کرے۔ یہاں تو پتہ نہیں ہم نے کیا کیا رنگ ڈالے ہوئے ہیں، کتنے کتنے فلیشز بنائے ہوئے ہیں، کتنے کتنے ہم نے ٹوائلٹس بنائے ہوئے ہیں، وہاں تو ٹوائلٹ ہے ہی کوئی نہیں، جو کچھ کھاؤ گے پسینے کے ذریعے بدن سے باہر چلا آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس بدن کا وہاں صرف گندگی پھیلانا مقصد ہوگا۔ ہمارے یہ وجود جنت کی نزت اور اس کی پاکیزگی کے لیے صرف غلاظت کا بوجھ بن سکے اور کچھ نہیں بن سکے۔ وی ہیو ٹو چینج، وی ہیو ٹو چینج۔ راستہ ذرا مشکل ہے، تنگ ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک کوالیفائنگ مارک ہے جس کو ہم نے عبور کرنا ہے، وہی ہماری امید ہے، صرف اللہ کی ذات۔ وہ کہتے ہیں نہیں تم نے مرنا نہیں ہے، مرنے کا سوچ کے کتنا خوف آتا ہے، دل دہل جاتے ہیں، رنگ زرد پڑ جاتے ہیں، خزاں کے سوکھے پتوں کی طرح لرزنا شروع ہو جاتا ہے بندہ، ہے نا؟ مگر صرف ایک امید باقی ہے، ایک، مگر اس امید کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بہت زیادہ نہیں ہے، بڑی نہیں ہے، ایک اخلاص ہے کہ مخلصانہ ایک بات کہہ دو، یس آئی بلیو ان گاڈ، یس، بس۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا۔ تمام رستہ، تمام حیات، تمام علم، تمام زندگی صرف ایک چیز کے لیے دی ہے کہ تم اس بات کا تہہ دل سے، خلوص دل سے اقرار کرو کہ وی بلیو ان گاڈ، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ۔ Yes, I believe in my God. I believe in my prophet. مجھے یقین ہے، مگر ایمان آ جاتا ہے، لسان ہوتا ہے بندہ، زبان ہوتی ہے، اسے ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر یہ ابتدا ہے، یہ اس کلاس میں داخلے کا نام ہے۔ اب پریپ سے اٹھ کر آپ ایم ایس سی کی ڈگری نہیں لے سکتے ہو، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ چھوٹی سی کلاس سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں دستور عمل چاہیے۔
اگر if you believe in God, then believe in what God says also.